اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، جیسا کہ معلوم ہے گزشتہ روز آپ نے جانا کہ معرب کا تقدیری جو اعراب ہوتا ہے وہ 3 اسم کے اندر تقدیری اعراب ان میں سے 2 میں یعنی مکمل اعراب تقدیر میں رہتا ہے۔ اعراب چاہے رفیع ہو، چاہے نصبی ہو، چاہے جری ہو، مگر ایک قسم میں کہا گیا تھا کہ اعراب حالت نصبی میں یا کے ساتھ آ جائے گا، وہ کہا تھا وہ اس میں منقوص ہے، جیسا کہ مثال دیا تھا قاضی۔ الحمدللہ سے وہ بحث ختم ہو گیا، معرب کا تقدیری جو اعراب کہاں کہاں بنتے ہیں وہ بتا دیا۔ آج ہم اس کو ہم کہتے ہیں متبوع یا توابع۔ توابع کے بحث میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ توابع، تابع اور متبوع، اس کو سمجھنا ہے۔ متبوع کیا چیز ہے، تابع کیا چیز ہے، موصوف یا کہے آپ صفت کہے اس کو، اسی طرح سے آپ اور نعت و منعوت کہے، یعنی اسی طرح سے عطف معطوف ایک ہوتا ہے، مؤکد تاکید، اسی طرح بدل و مبدل یہ ہوتا ہے۔ تو یہ توابع کہے گا، توابع ہے 4 اس کو کہا جاتا ہے۔ متبوع اولاً کہا تھا کہ متبوع کسے کہتا ہے، وہ لفظ متبوع یعنی مفعول، یعنی وہ لفظ جس کی کیا ہے وصف کی جائے یا جس کی پیروی کی جائے، عفوا جس کی پیروی کی جائے اسے متبوع کہتے ہیں۔ متبوع جس کی پیروی کی جائے، اس کے مثلا اصل ہے، اصل کیا ہے فرع اس کی پیروی میں ہوتا ہے، اس لیے متبوع اصل ہے۔ اسی طرح آپ مقدم ہے تو مؤخر مقدم کے پیروی میں ہے۔ اسی طرح مرکزیت معاشرے کے لحاظ سے دیکھا ہے تو کیا مرکز جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، عوام، امت، امام کے پیچھے چلتے ہیں یا چلتی ہے امت، تو یہ اس کو کہتے ہیں متبوع۔ ٹھیک، تابع کیا چیز ہے، وہ لفظ جو متبوع کی پیروی کرے، یعنی متبوع تو اصل کو کہا اور مقدم کہو، مثال اس کے آپ دیکھو مقدم کو کہتے ہیں یا اصل کو کہتے ہیں یا مرکز کو کہتے ہیں متبوع۔ اب اس کے جو پیروی کرتا ہے وہ ہوگا تابع۔ اب سورہ قرآن نے بھی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا کے رسول کی، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پھر وہ اللہ مرکز اصل ہے، متبوع ہے، اور جو ہم جو ہے تابع ہے۔ ٹھیک، یہ مثال ہوگا، ایک مثال معاشرے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر تابع مثال دے دو، مثلا اصل تو چلو ہم نے کہا کہ وہ کیا ہے، متبوع ہے۔ فرع کیا ہے اس کی جو ہے کیا ہے، اس کے تابع ہے۔ اب تابع ہے تو کس چیز میں ہے، تو کہتے ہیں کہ اصل متبوع میں جو اعراب آتا ہے وہی تابع کا مطلب کیا ہے، وہی اعراب اس کو بھی قبول کرنا ہوتا ہے۔ عفوا مثلا وہی بھی اس کو کیا ہے قبول کرتے ہیں، وہی بھی اس نے بھی قبول کرنا ہے۔ مثلا رفع ہے متبوع تو تابع بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نصب متبوع کو ہے تو وہی تابع بھی قبول کرتا ہے۔ جر متبوع کو ہے تو تابع بھی وہی جر قبول کرتا ہے۔
اسی طرح مذکر ہو تو مذکر قبول کرتا ہے، مؤنث ہو تو مؤنث قبول کرتا ہے. اسی طرح کیا ہے اسی طرح کیا ہے نکرہ ہے تو نکرہ ہو جائے گا، معرفہ ہے تو معرفہ کی سے پیروی کرتے ہیں، یعنی اس کے مطابق آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لغت میں اب یہاں پر مطبوعات یہاں پر 4 ہے، یا کیا ہے اس میں توابع کہو آپ، توابع 4 ہے. ایک نعت، دوسرا عطف، تیسرا تاکید، چوتھا بدل. مثلا مطبوع کی جو پیروی کرنے والا اگر نعت ہو تو وہی چیزیں آ جاتی ہیں، عطف ہو تو بھی وہی ہے، تاکید ہے تو وہی پیروی کریں گے، اور بدل بھی ہے تو وہی تابع ہو جائے گا. اس اعراب اور معرفہ نکرہ اور مذکر مؤنث ہونے میں. اب نعت، یہاں تک ہم نے آج کے درس تک ہم نے کہا کہ رفع، نصب، جر اور جزم کی جو جگہیں ہیں اس کے بارے میں ہم جگہوں کے بارے میں ہم نے جان لیا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ یا لفظ کے اعراب اپنے مابعد والے لفظ کی طرف سرایت کرتا ہے. ٹھیک، وہی ابھی جو ہو رہے ہیں وہی ایک لفظ یعنی مطبوع کی جو ایک لفظ ہے وہ دوسرے لفظ یعنی اپنے تابع کی طرف سرایت کرتا ہے. پس بعد والا لفظ کیا ہوگا، اسی پہلے والے یعنی مطبوع کی وجہ سے مرفوع یا منصوب یا مجرور ہو جاتا ہے. یعنی ایک لفظ دو لفظ ہے، پہلا والا لفظ اپنے ساتھ والا لفظ بھی لے کے چلنا چاہتا ہے. ٹھیک، تو وہ بھی کیا ہے دوسرا والا لفظ پہلے لفظ کو کیا ہے اس کے قبول کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، جر کی حالت میں. اب پہلے سے اس سے پہلے والا لفظ مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلے والے کلمے کو ہم کیا کہیں گے، مطبوع کہتے ہیں، اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں. بہت آسان ہو گیا. اب آ جاتے ہیں توابع میں سے جو 4 ہے کہا، نعت ہے، عطف بیان ہے، تاکید ہے، بدل ہے. یہ 4 جو ہے ان میں سے ہم توابع 4 میں سے سب سے پہلے کہ آج ہم ذکر کرتے ہیں. مثلا نعت کسے کہتے ہیں، نعت کیا چیز ہے، نعت کی کیا شرائط ہے. نمبر 3 اور عطف بیان بھی بیان کرتے ہیں کہ عطف کسے کہتے ہیں. ٹھیک، اب نعت دیکھو. نعت کہ جو معنی ہے لغت میں تعریف کرنا. ہم کہتے ہیں نا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہے، یعنی پیغمبر گرامی قدر کی کیا ہے تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، کوئی کمال خوبی بیان کرنا یا وصف بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں، نعت کہا جاتا ہے. اس کو نعت کہتے ہیں. نعت منعوت جسے کہتے ہیں، منعوت یعنی جس کی وصف کی گئی ہو، مثلا یعنی کیا ہے وہ لفظ یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، مثلا یا جس کی توصیف بیان کی گئی ہو یا جس کا وصف بیان کیا گیا ہو تو اس سے منعوت کہا جاتا ہے. وہ کون ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی ذات ہے. اب ہم سب کیا ہے نعت کرتے ہیں. دیکھو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. لفظ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھ لیں، لفظ 2 ہے. ایک لفظ جو وصف بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ نعت ہے. لفظ میں توصیف بیان ہو رہا ہے تو وہ نعت ہے. اور ایک لفظ جس کی آپ دیکھیں تو جس کی توصیف بیان ہو رہی ہوتی ہے یا جس کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ منعوت کہلائے گا. بس نعت وہ لفظ ہے جسے منعوت کے بعد ذکر کیا جائے گا، یعنی نعت منعوت کے بعد آ جاتا ہے تاکہ وہ اسی منعوت کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے. یہ یا اس کے موصوف کی بولو یا موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے گا. کون؟ یہ جو منعوت کے بعد آ جاتا ہے. مثال دے دو، مثلا یحب یعنی
التلمیذ المجتہد. دیکھو یہاں پر کیا ہے، شاگرد سے محبت کی گئی ہے. اب یہ شاگرد سے محبت کی گئی ہے. المجتہد کیا ہے، اس کی صفت یہ شاگرد میں کہ وہ محنتی ہے، یعنی محنتی شاگرد کی توصیف، یعنی اس سے محبت کی گئی. ٹھیک. اب دیکھو یہاں پر اللہ کو بلا کرے تو اب تلمیذ المجتہد اور وَيُكْرَهُ التِّلْمِيذُ الْكَسْلَانُ. یعنی دیکھو اب یہاں پر التلمیذ کہتے ہیں، کیا ہے یہ، منعوت کہیں گے. یعنی تلمیذ کی صفت بیان ہو رہی ہے. کون تلمیذ؟ اس کی صفت یہ ہے المجتہد، وہ محنتی ہے. ٹھیک. یہ اچھائی میں اس کی تعریف ہو گئی. وَيُكْرَهُ التِّلْمِيذُ الْكَسْلَانُ. دیکھو اب یہاں پر یعنی ناپسند کر دیتی ہے، کیا ہے، وہ شاگرد جس کی صفت یہ ہو کہ وہ سستی والا ہو. مثلا سست والا طالب علم ناپسند ہے، اور چست والا طالب علم کیا ہے، پسند ہے. تو یہاں پر چست اور سست، چست اس کے کیا ہے، خوبی اچھائی صفت ہے، اور سست اس کے برائی صفت ہے طالب علم کے لیے. تو لہٰذا کیا ہے، دیکھو صفت لایا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے اس میں التلمیذ میں جو رفع ہے، یحب کیا ہے، یحب التلمیذ ہے، تو یہ فاعل واقع ہو رہا ہے یحب کے لیے. اب یہ مطبوع ہو جائے گا، مطبوع ہم کہیں گے. اور المجتہد یہاں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ التلمیذ فاعل کی بنا پر مرفوع ہے، تو خود یہ فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہے. اب یہاں پر اس کے صفت جب بیان کر رہا ہے کون؟ المجتہد، تو لہٰذا یہ لفظ بھی اسی مطبوع کے تابع میں ہوتا ہے، یعنی اسی مطبوع کی پیروی کر دیتا ہے. اب وہاں پر فاعل ہے تو رفع ہے، مفعول ہے تو منصوب ہے، تمیز وغیرہ ہو، حال وغیرہ ہو تو کیا ہے، نصب ہے. حرف جار اس کے اوپر آیا ہے تو کیا ہے، جر کی بنا پر ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی میں پیروی. دیکھو اس میں الف لام ہے تو اس میں الف لام لایا. اب التلمیذ میں کیا ہے، آخر میں دال پہ پیش ہے، فاعل ہے تو المجتہد کے آخر میں دال میں بھی کیا ہے، پیش لایا. اسی طرح التلمیذ الکسلان میں بھی ہے. دیکھو یہ بھی معرفہ، اور الکسلان بھی معرفہ. ٹھیک. اور التلمیذ کیا ہے، مذکر ہے، الکسلان بھی مذکر لایا. ٹھیک. اسی طرح پہلے والے التلمیذ بھی مذکر ہے، المجتہد بھی مذکر لایا. اسی طرح اعراب کے لحاظ سے دیکھو، یہ بھی رفع، یہ بھی رفع، وہ بھی رفع، یہ بھی رفع، سب ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مذکر بھی ہو گیا. اب نعت کو صفت بھی کہا جاتا ہے، صفت بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں. اب صفت کی شرط یہ ہے کہ اس صفت میں چند چیزوں میں منعوت اور نعت کا ہو، یا موصوف اور صفت میں مطابقت شرط ہے. چند چیزوں کے بنا پر ان میں مطابقت شرط ہے. مثلا معرفہ اور نکرہ ہونے میں، مطبوع معرفہ ہو تو تابع بھی معرفہ ہونا چاہیے. یا کہو موصوف کیا ہے، معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ کہو کیا ہے، موصوف صفت ہو گیا، منعوت کیا ہے، معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہونے چاہیے. اب اسی طرح نکرہ ہے، مطبوع نکرہ ہے تو تابع بھی نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک. نکرہ ہو تو نکرہ، معرفہ ہو تو معرفہ، مطبوع اس طرف رکھو، تابع اس طرف رکھو. مثلا یہ مطبوع معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ. مثلا مذکر، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث، اور یہ مفرد ہے تو وہ بھی مفرد، یہ جمع ہے تو وہ بھی جمع، یہ تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ. یعنی تمام ہے. یعنی اعراب میں، یعنی مفرد مذکر جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں کیا ہے، یہ شرط تین ہے.
معرفہ نکرہ ہونے میں کیا ہے مطابقت ہو، مذکر مؤنث ہونے میں مطابقت ہو، مفرد جمع تثنیہ ہونے میں مطابقت ہونا چاہیے۔ مثلا دیکھو ہم مثال دیتے ہیں، یعجبنی الولد المہذب، اب مجھے تعجب میں ڈالا اس لڑکے نے جو باادب ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ باادب تھے، اس نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو یہاں پر الولد دیکھو معرفہ ہے تو المہذب بھی معرفہ لایا، ٹھیک، یہ الولد متبوع ہے یا موصوف ہے، صفت اس کے مہذب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور الولد مذکر ہے تو المہذب بھی مذکر لایا۔ اب یہاں پر الولد مفرد ہے تو المہذب بھی مفرد لایا گیا ہے۔ اسی طرح تثنیہ کی مثال والوالدان المہذبان والولدان، کہو کیا ہے الولدانی، یعنی دونوں بیٹے کیا ہے دونوں باادب ہے، انہوں نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو یہاں پر تثنیہ کی مثال ہے، مفرد نہیں ہے، تثنیہ کی مثال ہے، اور دونوں کیا ہے رفع معرفہ ہے، ٹھیک ہو گیا، دونوں معرفہ ہے اور دونوں مذکر ہے اور دونوں تثنیہ ہے۔ اور جمع کی مثال الاولاد المہذبون، یعجبنی الاولاد المہذبون تھا اصل میں، تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہ مذکر کے مفرد جمع تثنیہ کی مثال ہو گیا، اولاد یعنی جمع ہے تو المہذبون بھی جمع لایا، ٹھیک، الاولاد معرفہ ہے، المہذبون بھی معرفہ لایا، اور الاولاد میں اعراب کیا ہے ضمہ ہے تو المہذبون میں اعراب ضمہ ہے، کہاں پر ہے ضمہ، کہاں پہ واو اور نون ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح یہ جمع ہو گیا، اور مذکر ہے الاولاد، اسی طرح المہذبون بھی مذکر ہے۔ اب ہم تثنیہ کیا ہے مؤنث کی مثال پیش کرتے ہیں، تعجبنی الابنۃ المہذبۃ، یعنی اس ایک لڑکی نے جو باادب تھی اس نے مجھے تعجب میں ڈالی، کیا ہے الابنۃ، یہاں پر کیا ہے مفرد ہے، اور المہذبۃ یہ بھی مفرد ہے، الابنۃ مؤنث ہے، المہذبۃ مؤنث ہے، اور کیا ہے الابنۃ مفرد ہے، ہو گیا، اور معرفہ ہے، اور المہذبۃ بھی معرفہ بن جائے گا۔ اب اس تثنیہ مؤنث کی ہمیں مثال دینا چاہیے، تعجبنی الابنتان المہذبتان، یعنی ان دو کیا ہے بیٹیوں نے جو جن کی صفت یہ تھی دونوں باادب تھی، انہوں نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو یہاں پر الابنتان تثنیہ، المہذبتان تثنیہ، الابنتان متبوع، المہذبتان تابع، الابنتان معرفہ، المہذبتان معرفہ، الابنتان کیا ہے حالت رفیع میں، اور المہذبتان بھی حالت رفیع میں، ایک ہی حالت میں ہے دونوں۔ اسی طرح والبنات المہذبات، یعنی تعجبنی البنات المہذبات، یہاں پر جمع کی مثال ہے اور معرفہ بھی ہے، اور یہ مگر مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کہا تھا عطف کسے کہتے ہیں، عطف وہ تابع ہے جس کے اور اس کے متبوع کے درمیان چند حروف ہوتے ہیں، متبوع اور تابع ہے نا، متبوع اور تابع کے درمیان، یا آپ کہو معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف، اس کا نام بھی دے سکتے ہیں، جس پر عطف ہو رہا ہے وہ لفظ، اور معطوف یعنی جو عطف ہونے والا ہے، عطف ان کے درمیان چند حروف کا ہونا چاہیے، باقی سب اسی حالت میں جس طرح ہم نے کہا تھا، اسی طرح ہے، مذکر ہے تو مذکر، معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ، اسی طرح مفرد ہے مفرد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع جمع، پیروی سب میں ایک جیسا ہے چونکہ یہ بھی توابع میں سے ہے، ٹھیک۔ اب ہم وہ حروف کیا ہے دیکھتے ہیں، واو ایک، فا دو، ثم تین، او بھی حرف عطف کہتے ہیں،
ام بھی حرف عطف ہے اور لیکن بھی حرف عطف ہے، لا بھی حرف عطف ہے اور بل بھی حرف عطف ہے۔ اب دیکھو واو وہاں پر مثلا اس کے مثال مثلا جیسا کہ کسرت القلم والدوات، ٹھیک، میں نے توڑ دیا قلم کو اور دوات کو توڑ دیا، ٹھیک، یعنی میں نے قلم و دوات توڑ دیا۔ اب یہاں پر یہ واو دیکھو، اسی وجہ سے یہ واو عطف کہیں گے، حرف عطف۔ القلم ہم کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، الدوات معطوف کہیں گے، ٹھیک۔ اور اس واو عاطفہ کے ذریعے سے عطف کرنے، عاطف دیکھو عطف کرنے والا ہے بعد کو ماقبل کی طرف، یعنی عطف کرنے والا وہ ہستی وہ واو ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر القلم مطبوع ہم معطوف علیہ تابع اور الدوات کیا ہے؟ تابع کہیں گے۔ بس یہاں لفظ الدوات قلم کے منصوب ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ دیکھو آپ القلم کہا تھا اور والدوات کیوں نہیں کہا؟ تو ہم اس لیے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ میں نے قلم کو توڑا ہے، اور الدوات کہے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دوات توڑا گیا ہے، بلکہ دوات نے کسی اور چیز کوئی اور کام کرنا انجام دیا ہو، ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وَإِلَّا كَسَرْتُ الْقَلَمَ وَالدَّوَاتَ، یہاں پر میں نے قلم کو توڑا ہے اور دوات کو بھی توڑا ہے، اس مقصد کو بتانے کے لیے یہی واو آ کر اسے بتاتے ہیں قلم کے ساتھ، یعنی اسی حالت میں جو توڑ ہے تو توڑنے کی اس مشترکہ میں، اسی کیا ہے اشتراک میں، اسی گروہ میں جو توڑا گیا ہے قلم کو، تو اسی مظلوم ظلم ہونے میں کیا ہے؟ دوات بھی ہے، دوات کے اوپر بھی یہی ظلم ہوا ہے، اس کو بھی توڑا ہے۔ یہ اس لیے یہ واو بتاتا ہے کہ قلم کے اوپر جو کیا ہے؟ زبر ہے، نصب ہے، مفعول کی بنا پر ہے، تو وہی دوات کے اوپر بھی آیا ہے۔ وہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ واو لے کے آیا ہے ادھر سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر مشق ہے، مشق ہم کرتے ہیں، مشق نمبر 49 ہے۔ یہاں پر عبارات ہے، اس میں موصوف صفت کی نشاندہی کرنا ہے اور دونوں کی مطابقت کے مواقع ہمیں بیان کرنا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو بسم اللہ میں ہی ہمیں یہ موصوف صفت مل جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیکھو بسم اللہ، اب آپ کو معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے، چونکہ اس بائے جارہ کے بارے میں ہم نے کہا بائے جارہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس مجرور ہے اور اسم اضاف اللہ کی طرف، اللہ مضاف الیہ ہے، اور اللہ مضاف الرحمن کی طرف۔ الرحمن کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے اس کو آج ہمیں معلوم ہوا کہ الرحمن کو ہم موصوف کہیں گے، جس کی توصیف بیان کی۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ دیکھو اللہ خود بھی کیا ہے؟ موصوف ہے، اس کی صفت لایا جا رہا ہے، اس میں بھی الف لام ہے، الرحمن میں بھی الف لام ہے، اور الرحیم اس کی دوسری جو صفت بیان ہو رہی ہے اللہ کی، تو لہٰذا اللہ بھی مذکر ہو یا لفظاً، اللہ مذکر نہ مؤنث ہے، معنوی اعتبار سے، معرفتی اعتبار سے، مگر یہاں پر اس سے عربی قاعدہ کے مطابق جو لفظ کو ہمیں پہچاننا ہے موصوف صفت ہونے کے اعتبار سے، لہٰذا لفظ اللہ یہاں پر موصوف الرحمن اس کے لیے صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ دیکھو وہی جو اعراب اللہ کو ملا ہے، وہی اعراب کی بنا پر رحمان کو بھی ملا ہے، وہی الرحیم کو ملا ہے۔ وہ کون سا کیا ہے؟ اعراب ہے جر کی حالت میں، دیکھو اللہ الرحمانی الرحیمی، تینوں کے آخر میں کیا ہے؟ زیر ہے۔ کیوں؟ چونکہ دیکھو تابع و متبوع ہے، یہاں پر متبوع اللہ کی ذات، اب متبوع میں جو ہوگا وہی تابع بھی قبول کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کو ہم موصوف کہے اور رحمان اور رحیم کو صفت اول صفت ثانی کہیں گے، اور مطابقت کس چیز میں ہے؟ اس میں بھی الف لام ہے تو اس میں بھی الف لام ہے، یہ بھی مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہے، اور یہ مفرد ہے تو وہ بھی مفرد لائے گئے، اس میں مطابقت ہے۔
ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے بابرکت سے جو کہ رحم کرنے والا ہے، ایک صفت، اور رحیم ہے جو کہ مہربان اور رحیم ہے، یعنی نہایت رحم کرنے والا، نہایت کیا ہے، رحیم ہے. ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین. اب رب العالمین، رب العالمین یہاں پر الرحمن الرحیم ہے، پھر دوبارہ الرحمن الرحیم، یہاں پر الرحمن صفت ہے، رب عالمین، العالمین وہ رحم کرنے والا، اور الرحیم اور صفت ہے، یہ بھی اسی میں حالت جری میں ہے، مطابقت آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں دوسرے آیت میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ہم نے واضح آیات نازل کی ہے، بتحقیق لقد یعنی ٹھیک، ہم نے واضح آیات نازل کی ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ نے چاہا، اللہ چاہتا ہے جس کو بھی، جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ترجمہ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم آیاتن مبیناتن میں، ہماری شاید مثال ہے، دیکھو آیاتن کیا ہے، موصوف ہے، صرف مطبوع ہے، اور مبیناتن کیا ہے، تابع ہے، اس کے پیروی میں ہے. اب مطبوع کو جو اعراب ہے وہی مبینات میں بھی سرایت کر گئی ہے. کیا ہے دیکھو، اب یہاں پر نکرہ ہے، آیاتن نکرہ ہے، مبیناتن بھی نکرہ لایا گیا. آیاتن حالت جری میں ہے، انزلنا مفعول کی بنا پر، اور اسی طرح مبیناتن، یہ حالات یہاں پر تقدیری میں ہے، اور مبیناتن بھی کیا ہے، مفعول کی بنا پر منصوب ہے، چونکہ یہ اس کے تابع میں ہے، صفت ہے. اور اسی طرح کیا ہے، نکرہ تو بتا دیا، اور معرفہ اور نکرہ میں سے نکرہ ہو گیا، مذکر ہے، مؤنث میں سے مؤنث ہے، اور یہ مفرد کا نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہے، جمع بھی صیغہ ہے. دیکھو آیات مبینات دونوں جمع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطاعم الشاکر افضل من الصائم الصامت. فرمایا کہ کیا ہے، کھانے، الطاعم یعنی کھانے والا، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ شاکر ہے، یعنی شکر کرنے والا ہے. تو یہ طاعم یعنی کھانے والا، شکر کرنے والا، افضل ہے من الصائم الصامتی، یعنی خاموش روزہ دار سے، یا تو اس طرح کا ہے، من الصائم اس روزہ رکھنے والے سے، الصامتی جو خاموش اختیار کرنے والا ہے. اب یہاں پر مثال کس چیز میں ہے، الطاعم الشاکر الصائم الصامتی میں ہے. دیکھو الطاعم میں جمع ہے، الشاکر میں، الطاعم عفوا، الطاعم مفرد ہے، الشاکر بھی مفرد لایا. الطاعم میں الف لام ہے، الشاکر میں بھی الف لام لایا. الطاعم مطبوع ہے، الشاکر صفت ہے. الطاعم کیا ہے، مرفوع ہے، تو الشاکر بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا. اور الطاعم معرفہ ہے، الشاکر بھی معرفہ ہے. اسی طرح من الصائم الصامتی، دیکھو من الصائم یہاں پر جمع ہے، الصامتی یہاں پر ایسی مناسبت سے صامتی، چونکہ وہاں پر مطابقت لانا ہے، تو کیا ہے وہاں پر آپ یہ بھی لا سکتے، الصائم الصائم صامت کی جمع کیا ہے، صمت کی جمع صوامت ہے، صامت بھی لایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور الف لام اس میں بھی ہے، الصائم میں، تو الصامت میں بھی لایا. اور اسی طرح یہ حالت جری میں ہے،
मतबू अस्साइम अस्साइमी, तो इसी तरह अस्सामिती भी क्या है जर्री हालत में लाया कसरा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया अर्राहतुल उज़्मा, अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया यानी दुनिया के अंदर ज़ुहद इख्तियार करना ये बड़ी राहत है, बड़ी राहत यानी वो राहत देने वाला है जो अल उज़्मा जो बड़ी है। तो यहाँ पर देखो वो राहत देने वाला उसकी सिफत ये है कि वो बुलंद वाला है, यानी वो बड़ी राहत है, छोटी मोटी राहत नहीं है। इख्तियार ज़ुहद फिर दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करना और राहतुल उज़्मा है। राहत यहाँ पर शायद मिसाल यहाँ पर ख़बर वाक़ई हो रहा है, ख़बर मरफू होता है, लिहाजा अर्राहतु मतबू है। और ये भी क्या हो गया, ये मरफू की हालत में देखो ज़म्मा इसके आखिर में आया। और इसी तरह से अल उज़्मा में भी है। अल उज़्मा में हम क्या कहें, यहाँ पर तो ज़म्मा नज़र तो नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अल उज़्मा में यहाँ पर मुस्तफ़ा जैसा है इसमें मक़सूर है, लिहाजा हालत रफ़ी नस्बी जर्री तीनों हालत में एराब मुक़द्दर में रहेंगे, तो किसी चीज़ में भी ज़ाहिर नहीं होता। लेकिन महल में उसके अंदर क्या है, मरफू है, हम ये कहेंगे। अर्राहतु मुअन्नस है तो अल उज़्मा भी मुअन्नस लाया, मुफ़रद है अर्राहतु, तो इसीलिए इसका सिफत भी क्या है, मुअन्नस लाए गए। और अर्राहतु रफ़ी हालत में है, ख़बर की बिना पर मतबू है, और अल उज़्मा ताबी है, उसी की पैरवी में है, उसमें भी महल्लन क्या है, रफ़ा में है। और अर्राहतु मारिफ़ा है, इसी तरह अल उज़्मा भी मारिफ़ा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी मकाम पर फरमाया अल अस्दिक़ाउ नफ्सुन वाहिदुन फ़ी जुसूमिन मुतफ़र्रिक़ा, फ़ी जुसूमिन मुतफ़र्रिक़तिन। ठीक हो गया। अब मौला कायनात ने क्या फरमाया, अल अस्दिक़ाउ दोस्त, नफ्सुन वाहिदुन यकजान है। किस में यकजान है, यानी दोस्त एक ही जिस्म जान है, इस तरह कहते हैं ना हम, यानी जान है मसलन, यानी दोस्त जान होता है, जान है। फ़ी जुसूमिन मुतफ़र्रिक़ा मुख्तलिफ जिस्मों में क्या है, एक जान जैसा है। ठीक हो गया। यहाँ पर मिसाल हम शायद मिसाल किस चीज़ में, यहाँ देखो जुसूमिन मुतफ़र्रिक़तिन में है, जुसूमिन जमा है, मुतफ़र्रिक़तिन यहाँ पर मुअन्नस लाया, मुफ़रद मुअन्नस भी इसकी सिफत लाई जा सकते हैं, वो इंशाअल्लाह अपने महल में बाद में आ जाएंगे। ठीक है। मुख्तलिफ मुतफ़र्रिक़ा, अब जुसूमिन नकीरा है, मुतफ़र्रिक़ा भी नकीरा है। जुसूमिन जर्री हालत में है, इसी तरह मुतफ़र्रिक़ा इसकी सिफत है, तो उसको भी क्या है, जर्री हालत में लाया। ठीक, देखो मिन और तिन। मौला कायनात ने एक मकाम पर फरमाया अलैहिस्सलाम ने इन्नकुम फ़ी आजालिन मनक़ूसतिन, ठीक, व अय्यामिन मअदूदतिन, दो हो गया, वल मौतु याती बग़्ततन। फरमाया कि मौला ने फरमाया यकीनन तुम्हारे उम्रें कमी है, यानी तुम्हारे उम्रों के अंदर मनक़ूसतिन कमी वाली है, कमी वाले उम्रों में है, यानी तुम लोग यानी कमी वाले उम्रों में हो। व अय्यामिन मअदूदतिन, अय्याम यानी योम की जमा, और मअदूदतिन महदूद यानी गिने हुए, यानी गिने हुए तुम लोग गिने हुए दिनों में हो, हमें बता रहे मौला। और तो क्या हुआ, आजाल मनक़ूसा में है, यानी उम्र कमी वाले उम्रों में हमारी ज़िंदगी हो रही हो, और वह अय्यामिन मअदूदत में हो, यानी गिने हुए दिनों में हो। तो क्या, वल मौत याती बग़्ततन, वल मौत याती बग़्ततन, मौत अचानक आती है, मौत अचानक आती है। तो फरमाए इसमें शायद मिसाल किसमें है, आजालिन मनक़ूसतिन में दोनों जब आजाल जमा है तो इसके लिए आप मुफरद, आजाल जमा है तो उसके सिफत के लिए क्या है, जमा भी ला सकते हैं और मुफरद मुअन्नस भी ला सकते हैं, तो दोनों, या फिर आजालिन
ہو گیا منقوصۃ اس کی صفت ہے. آجال حالت نصبی حالت میں ہے تو منقوصۃ بھی جری حالت میں عفواً آجال دیکھو جر کی حالت میں ہے اور آخر میں تنوین ہے. اور منقوصۃ میں بھی ایسا ہے، منقوصۃ میں بھی جری حالت میں ہے، آخر میں کیا ہے جر ظاہر ہے تا کے اوپر، اور دونوں کیا ہے نکرہ ہے. اسی طرح وہ ایام معدودۃ بھی ہے، ایام موصوف معدودۃ صفت. تو موصوف صفت اعراب کے لحاظ سے بھی ایک ہے، دونوں نکرہ ہونے کے لحاظ سے ایک ہے، اور دونوں کیا ہے جمع ہے ایام جمع معدودتین یہاں پر تثنیہ اس لیے مؤنث آیا ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان. فرمایا یقیناً دنیا اور آخرت کیا ہے عدوان متفاوتان، یعنی دو آمنے سامنے والے کیا ہے دشمن ہیں. دنیا اور آخرت میرے المومنین نے فرمایا تاکید بلا کر بتحقیق یقیناً یہ دنیا اور آخرہ عدوان دشمن ہے ایک دوسرے کے، متفاوتانی یعنی ایک دوسرے کے کیا ہے آمنے سامنے کیا ہے دشمن ہے. وسبیلانی مختلفانی یعنی دو مختلف راستے ہیں. دنیا الگ راستہ، آخرت الگ راستہ. دنیا آخرت کا دشمن، آخرت دنیا کا دشمن ہے، آمنے سامنے دشمن ہے، لڑائی ہے. اب یہاں پر عدوان متفاوتان میں ہے، دیکھو ان دنیا والآخرہ اس کے جو عدو یہ اس میں انہ ہو گیا، عدوان خبر انہ کیا ہے نصبی کیا ہے مرفوع ہوتا ہے، تو عدوان الف و نون مرفوع ہے، رفیع حالت میں ہے، یہ مطبوع کہیں گے. اور متفاوتان میں الف لام اور الف اور نون ہے، یہ بھی رفیع حالت میں ہے، تو نصبی حالت تثنیہ میں کیا ہوتا ہے الف اور نون ہوتا ہے، تو دونوں میں کیا ہے دونوں تثنیہ ہے ایک ہو گیا، دونوں حالت رفیع میں ہے الف اور نون ہے ٹھیک، اور دونوں کیا ہے معرفہ ہے ٹھیک ہو گیا. وہ سبیلان مختلفان بھی اسی طرح ہے، دونوں تثنیہ ہے، دونوں میں الف لام میں رفیع حالت میں ہے، اور دونوں کیا ہے معرفہ ہے ٹھیک. مشق نمبر 50 اس میں کیا ہے چند خالی جگہ ہے، اس میں موصوف کے مطابق صفت کو ہمیں اس پہ رکھنا ہے اس خالی جگہوں میں. مثلا المیاہ ڈیش لا تصلح للشرب، مثلا المیاہ ڈیش لا تصلح للشرب، ہم کیا کہیں گے وہ پانی اس کو ایک صفت لانا ہے جو کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، پینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم کون سا پانی لائیں گے اس کے صفات ایک لاؤ. الپانی مثلا الماء النجس مثلا کہو ماء نجس پینے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح النجس اس کا ہو جائے گا تو یہ بھی مفرد، الماء بھی اور نجس بھی مفرد ہو جائے گا. اس میں بھی یہ بھی معرفہ مبتدا کی بنا پر مطبوع بھی، اور اس کے صفات بھی معرفہ کیا ہے رفیع حالت میں ہو جائے گا. اسی طرح کیا ہے اعراب کے لحاظ سے بھی ہو گیا رفیع حالت میں. دوسرا دیتے ہیں الصدیق ڈیش لا تترک صحبتہ، یعنی صدیق یعنی دوست ڈیش اس خالی جگہ میں صفت لانا ہے اس دوست کی، یہ دوست جس کی صفت ایسی ہو تو لا تترک صحبتہ، اس کے کیا ہے صحبت و واضح نصیحت کو چھوڑا نہیں جائے گا. یعنی کیا مطلب الصدیق الوفی کہو، مثلا الصدیق الوفی وفادار دوست ہو تو کیا ہے اس کی صحبت چھوڑی نہیں جاتی ہے، تو الصدیق الوفی کہہ دے. المرأة ڈیش خیر من المرأة الجاہلیہ، دیکھو یعنی ایک عورت ایسی ہے جو کہ اس کے ایک اندر ایک صفت ہے ٹھیک، اس کی وجہ سے وہ عورت اچھی ہے
اس عورت سے جو جاہلہ ہے. تو یہاں صفت لانا ہے اس عورت کے لیے. کون سی صفت لانی؟ مثلا المرأۃ الصالحۃ، ٹھیک ہو گیا، یعنی نیک کردار والی عورت جاہل عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہاں پر المرأۃ موصوف ہو جائے گا، اس کی صفت اس خالی جگہ میں کیا لیں گے ہم؟ الصالحۃ مثلا. چوتھے نمبر پر دیکھو، یرا المتجول فی الجبال مناظر ڈیش ویشرب میاہا ڈیش ویتمتع بصحت ڈیش. 3 ڈیش ہے یہاں پر. اب ترجمہ کرتے تو ہمیں آپ کو ہی معلوم ہو جائے گا. یار المتجول یعنی سیر و سیاحت کرنے والا دیکھتا ہے کیا؟ فی الجبال، وہ سیر و سیاحت کے لیے گیا تو فی الجبال پہاڑ میں کیا دیکھتا ہے؟ مناظر ڈیش. اب یہ مناظر تو اس نے دیکھ لیا ہے، تو کیا دیکھا ہوگا؟ برے مناظر تو نہیں دیکھا ہوگا، اچھے مناظر دیکھا ہوگا. تو اس اچھے کو ہم کہ اس کی صفت بنے، اس مناظر ایسا مناظر دیکھا، مناظر جمیلتن، مناظر جمیلتن مثلا اس طرح کا ہے. ٹھیک ہو گیا، مناظر ایسے چند مناظر دیکھے جو کیا ہے؟ خوبصورت تھے. وَيَشْرَبُ مِيَاهًا، اور پانی پیا تو اس پانی کے لیے بھی ایک صفت لاؤ. کون سا پانی؟ کڑوا پانی نہیں، میٹھا پانی. عُذْبَةً، میٹھا پانی اس نے پیا. ٹھیک. وَيَتَمَتَّعُ بِصِحَّةٍ، اب اس نے کیا ہے؟ لطف اندوز ہو گیا. وہ یتمتع یعنی لطف آیا، اس کو لطف آتا ہے اچھی صحت سے، یعنی اچھی صحت سے. صحت جیدتن کہو، اس کے لیے صفت لاؤ تو لطف اندوز ہوتا ہے اچھی صحت سے. صحت سے لطف اندوز ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں، اچھی صحت سے کیا ہے؟ اس کی صفت لایا ہے اچھی. بصحت جیدتن کہتے ہیں اس کو. تو اب دیکھو مناظرہ جمیلتا کیا ہے؟ یہاں موصوف صفت، میاہن موصوف، عذبتاً صفت، بصحتن یعنی موصوف، جیدتن صفت لایا. 5ویں مقام، یفرح التلمیذ ڈیش بالامثولۃ الجمیلۃ، فرمایا کہ محنتی طالب علم ہمیں آنا چاہیے. اس میں شاگرد یعنی یا محنتی شاگرد ہونا چاہیے. خوش و فرحت محسوس کرتا ہے کس سے؟ بالامثولۃ الجمیلۃ، خوبصورت مثال سے. جب استاد خوبصورت مثال دیتا ہے تو محنتی طالب علم، دیکھو وہ طالب علم جو محنتی، اس کی صفت یہ ہے، وہ طالب علم صفت یہ کہ محنتی ہے تو وہ فرحت محسوس کرتا ہے. ٹھیک. کون سی مثال سے؟ جس کی صفت یہ ہے کہ جمیل مثال ہو. یعنی اس میں دو یہاں پر موصوف صفت مل جائیں گے. التلمیذ موصوف، المجتہد محنتی. تو یہاں پر یہ تینوں اعراب کے لحاظ سے بھی ایک ہے، مفرد کے لحاظ سے بھی ایک ہے، اور معرفہ بھی ایک ہے. دونوں ایک جیسا ہے، اور ساتھ ساتھ اعراب کے لحاظ بھی ایک ہے. بالامثولۃ الجمیلۃ میں بھی ایسا ہے، الف لام اس دونوں میں بھی ہے، اور اعراب جری میں ہے، اور مؤنث ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں. ایک اور ہے یہاں پر، الجنود ڈیش لا یہاربون یا یہاربون الحرب. تو یہاں پر الجنود لشکر کو کہتے ہیں. اس سے لشکر جس کی صفت ایک ہمیں لانا ہے، وہ لشکر جس کی صفت یہ ہے تو لا یحاربون الحرب، وہ جنگ سے بھاگتے نہیں ہے. تو جنگ سے بھاگتے نہیں ہے تو کون سا لشکر ہونا چاہیے؟ الجنود الشجاع، یعنی الجنود الشجاع یہ کہو، یا الجنود الشجعان کہو تو یہاں پر اس کی صفت بن جائے گا. 7ویں نمبر، الزجاج ڈیش یجرح الید التي تغبزه، یعنی الزجاج یعنی شیشہ، ڈیش یہ شیشہ ایسے ہے جس کو یجرح الید التي تغبزه، جس نے اس کو پکڑ لیا اس کے ہاتھ کو زخمی کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو کون سا ہے وہ زجاج؟ الزجاج الہش، یعنی نازک جو شیشہ ہوتے ہیں تو
ٹوٹ پھوٹ ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو ہشو یعنی اس کو کہتے ہیں الزجاج کی صفت یہ ہے کہ خوش ہو، یعنی یا وہ نازک شیشہ ہو تو ہاتھ جس کو بھی جو بھی پکڑے اس کے ہاتھ کیا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ زخمی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مشق نمبر 51 کو ہم کرتے ہیں، اور 51 کیا ہے؟ مشق نمبر 51 میں ہے یہاں پر خالی جگہ فل کرنا ہے. یہاں پر موصوف ہمیں لانا ہے. مثلا ڈیش کریمن، مثلا آپ کہو شخص کریمن، ایک شخص کریم ہے، یا جواد کریمن، موصوف لائے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح قلیلتن ہے، فرض قلیلتن. اب ایک اور ڈیش المشہورتا ہے، اس کے لیے موصوف لاؤ، المدینتا المشہورتا کہے. مثلا اس طرح عائلات ہے تو آپ کہیں کہ العائلات کبیرۃ عائلات مثلا کہے. اسی طرح ایک ڈیش المطیعون ہے، الاولاد المطیعون مثلا اس کے موصوف لایا. اسی طرح المعاندان کہے، الشخصان المعاندان کہو. ٹھیک. المؤمناتی ہے تو اس کے لیے موصوف لائے، الصالحات المؤمنات مثلا کہے. اب مبینات ہے، اس کے لیے صفات لاؤ تو آیات مبینات مثلا. مشق نمبر 52 میں ہم دیکھتے ہیں اس میں حروف عاطف. اب عاطف کہا تھا اس کے بھی مشق ہونا چاہیے، تو لہٰذا عطف واو کے ذریعے سے، الف کے فا کے ذریعے سے، لاکن کے ذریعے سے، او کے ذریعے سے کہا تھا، اور اسی طرح لا کے ذریعے سے، بل کے ذریعے سے. تو ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر مثال لانا ہے. مثلا ان کسر القلم والدوات، مثال دیا. ٹھیک ہو گیا. ان کسر القلم یہ واو کی مثال ہو گیا. اور ان کسر اسی میں ہم تمام کو پھر آئیں گے. مثلا ان کسر القلم مفرد ہے، والدوات اس میں یہ واو کی مثال ہو گیا. ان کسر القلم فالدوات کہو. ٹھیک. اور ان کسر القلم ثم الدوات. ٹھیک. اور ان کسر القلم او الدوات، یہاں پر او عاطف آیا. ان کسر القلم لا دوات مثلا، یہاں پر لا حرف عطف ہے. لم ینکسر القلم بل دوات، یہاں پر بل حرف عطف آ گیا. القلم انکسر ام الدوات، یہاں پر ام کی مثال. سارے کے سارے یہاں پر عطف کے بنا پر یہ مفرد کی مثال دے دی. اسی طرح دوسرے بھی بنا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں فرق واضح کرنا چاہیے. فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا، اب دیکھو واو کیا ہے؟ انکسر القلم، یعنی انکسر القلم کہو مثلا، یعنی قلم توڑا، یا انکسر القلم قلم توڑا گیا، انکسر یا انکسر کہو. قلم ساتھ ساتھ دوا ٹوٹا، یہاں پر واو جمعیت کے لیے آتا ہے. ٹھیک. انکسر القلم فالدوات، یعنی قلم ٹوٹا پھر فوراً بعد دوا ٹوٹا ہے، یعنی تھوڑا سا یہاں پر ساتھ نہیں ٹوٹا. ٹھیک. انکسر القلم ثم الدوات، ثم یہاں پر متاخر کے لیے آتے، تھوڑی دیر بعد دوا ٹوٹا، قلم ٹوٹا کے بعد، یہ ایسا ہوتا ہے. اور انکسر القلم او الدوات، یعنی قلم ٹوٹا یا دوا ٹوٹا. ٹھیک. دوا ٹوٹی مثلا. انکسر القلم، اس نے قلم کو توڑا تو لا دوات، یہاں پر عطف ہے. دیکھو قلم توڑا، دوات نہیں توڑی مثلا. یہاں پر لا نافیہ ہے. ٹھیک. لم ینکسر القلم، یعنی اس نے قلم کو نہیں توڑا، بل الدوات، یعنی دوات کو توڑا. یہاں پر بل، یہاں پر اضطراب کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے والے منفی ہے تو بعد میں جملہ مثبت کرنے کے لیے آتا ہے. القلم انکسر ام الدوات، یہاں پر انتخاب کرنا ہے، یا قلم ٹوٹا ہے یا دوات ٹوٹی ہے. تو عطف ہے یہ. اس طرح سے اس کے مثال بن گئے. مشق نمبر انشاءاللہ یہ پھر اس کے بعد ہے مشق نمبر 53 میں کیا ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ پر ہمیں نشان لگانا ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم
فاحذروہم وَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان لانے والو، بتحقیق تمہارے ازواج میں سے اور تمہارے اولاد میں سے ہو جائے گا کیا عدو لکم، تمہارے کیا ہے دشمن بن جائیں گے، فاحذروہم تم ان سے بچو، وَإِن تعفوا اگر تم معافی کرو، وتصفحوا اصلاح کرو، وتغفروا اور مغفرت طلب کرو تو فإن اللہ غفور رحیم، تو کیا ہے اللہ مہربان مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والے سب سے بڑا مہربان اور غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ شاید مثال آپ دیکھیں، ازواجکم و اولادکم، دیکھو اولادکم ازواجکم، یہاں پر ازواجکم معطوف علیہ میل کے ذریعے سے جر ہو گیا، اولادکم یہاں پر جر ہے تو کس وجہ سے ہے؟ واو کے ذریعے سے، یعنی اسی میں عطف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ازواجکم معطوف علیہ، اولادکم معطوف کہیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح دیکھو وَإِن تعفوا تصفحوا تغفروا، یہ سب بھی عطف معطوف واو کے ذریعے سے، دیکھو تعفو جمع ہے، تصفحوا بھی جمع ہے، تغفروا بھی جمع ہے، تو یہ عطف معطوف کہیں گے۔ وَإِن تعفوا یہاں پر ہم کہیں گے معطوف علیہ، تصفحوا معطوف، وتغفروا معطوف، اور تصفحوا معطوف اور تغفروا عطف، پھر یہ عطف اور معطوف مل کر پھر تعفو کے لیے معطوف بن جائے گا۔ اسی طرح غفور رحیم، دیکھو غفور الرحیم کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم صفت اول، صفت کیا ہے؟ غفور موصوف، رحیم صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الجبن والبخل والحرص غریزۃ واحدۃ، غریزۃ واحدۃ میں ہماری شاید مثال ہے، نہیں اس میں نہیں ہے، ان الجبن ایک، والبخل دو، والحرص تین، دیکھو یہاں پر واو حرف عطف ہوا ہے، لہٰذا کیا ہے جملہ میں جو ہے وہی اعراب بخلا کو بھی ملا ہے، وہی اعراب حرصہ کو بھی ملا ہے، تو لہٰذا کیا ہوا، کیا ہے مفرد ہے، الجبن یہاں پر معطوف علیہ کا ہو، اور بخلا معطوف ہے، اور عطف معطوف علیہ بھی ہے، اور والحرصہ معطوف ہے، پھر یہ عطف اور معطوف ہو کر پھر معطوف ہے جبنہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ بے شک جبن بزدلی، والبخل اور ساتھ بخل اور ساتھ حرص لالچ، غریزۃ واحدۃ ایک ہی غریزہ ہے، ایک ہی ان کے جو ہے اندر ہے، کیا یہ کیا ہے واحدۃ یجمعها سوء الظن، یعنی ان سے کیا ہوتا ہے یہ تمام کی تمام کیا ہے، یہ غریزہ واحدہ جمع ہے، سوء الظن ہے، سوء الظن ہے، ٹھیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ فریضۃ عادلۃ او سنۃ قائمۃ وما خلاہن فہو فضل، فرمایا کہ علم تین ہے، صرف علم تین ہے، آیا محکمہ ہے، فریضہ عادلہ ہے، سنت قائمہ ہے، یا سنت قائمہ ہے یا فریضہ عادلہ ہے یا آیا محکمہ ہے، ٹھیک۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد وما خلاہن فہو فضل، اور جو ان سے خالی ہو، اس کے علاوہ ہو، وہ کیا ہے اضافی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو آیت محکمۃ، یہاں پر آیت محکمۃ یہ صفت موصوف ہے، صفت موصوف ہو کر کیا ہو رہا ہے یہاں پر معطوف علیہ واقع ہو رہا ہے، او حرف عطف کی مثال ہے فریضۃ عادلۃ، یا آیہ محکمہ یا فریضہ کیا ہے عادلہ ہے، تو یہاں پر یہ معطوف کہیں گے، پھر فریضہ عادلہ معطوف علیہ، سنت قائمۃ یہاں پر معطوف ہے، اور یہ عطف معطوف ہو کر آیہ محکمہ کے لیے کیا ہے معطوف بن جائے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا من طلب شیئا نالہ او بعضہ، فرمایا جو
طلب ایک کوئی بھی چیز کیا جو چیز طلب کرے گا من وہ شخص جو طلب کرے گا کس کی کوئی چیز نالہ او بعضہ یا پورے کے پورا یا اس کا بعض کیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے نالہ یہاں پر نالہ بعضہ نالہ دیکھو معطوف نالے کہیں گے او حرف عطف کہے گا بعضہ اس کے لیے معطوف ہوگا. دونوں کے اعراب ایک جیسے دونوں کے اور دونوں رفع حالت میں ہے. ترجمہ یہ ہے جو بھی کوئی چیز طلب کرے تو پورے کے پورا یا بعض اس کا حاصل ہو جائے گا یعنی اس کو ملے گا. اب مولا نے فرمایا مولا کائنات نے فرمایا الدنیا دار ممر لا دار مقر. یہاں پر لا کے لیے لا کے ذریعے سے معطوف ہونے کی مثال دیا ہے. تو دار ممر میں دیکھو دارو یہاں پر موصوف ہے اسی طرح لا دارو یہاں پر کیا ہو گیا معطوف ہو رہے تو اس میں بھی ممرن معطوف اس میں بھی وہی رفع ہے. ممرن یہاں پر جری حالت میں ہے تو مقرن بھی جری حالت میں ہے مگر بیچ میں لا بھی ہے اس کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے. تو دنیا گزرگاہ ہے اور استقرار گاہ نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. انشاءاللہ کل تاکید اور بدل ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.